جب آپ اپنی زندگی میں الجھاؤ سے بچیں گے، یقین کی دولت پیدا کریں گے، پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر جینے کا مزہ آئے گا، پھر نہ بندے کا کوئی ایک مقصد ہوگا، پھر وہ اپنے مقصد کے لیے نکلے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی عمر ابھی چھوٹی تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نعرہ حیدری۔ چلیں فرما رہے ہیں کہ نماز کی امامت ہوگی۔ میں نے دو ایک باتیں اور عرض کرنی ہیں آپ سے، لیکن آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تقریریں مستحب ہیں اور نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں میں 30 سال سے میں اپنے نات کرا رہا ہوں، میں کہ نماز پڑھ میں کہ دعا کرو گے میرے، میں کہ 30 سالہ تو میں بل بغیر دعا تو کرائی جانا ہے، اور نماز کی باری گئی تو دعا یاد آ گئی۔ خدا کے بندو اصل ہے، فرض ہے، اس پر توجہ کریں۔ میری بات کو آپ سمجھیں گے، جب آپ نظریاتی پختگی والے ہو جاتے ہیں نا، پھر زندگی بامقصد ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں نا، ان کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جو مقاصد ہم قائم کرتے ہیں نا، وہ چھوٹے مقاصد ہیں۔ مثلا کسی بندے کے خیال ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، یہ مقصد بنا لیا اس نے، کروڑوں روپے اس کو اللہ نے عطا کر دی، اب کیا کرے؟ پیسے تو مل گئے، اب چھٹی۔ اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ چور دروازے تلاش کرتے ہیں مشہور ہونے کے، سیاسی جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ سیاستدان جو بیچارہ پچھلے 5 سال کسی اور پارٹی میں تھا، اس سال کسی اور میں، اگلے 5 سال اللہ جانے کہاں ہوگا، اس کے بورڈ لگواتے ہیں، کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ مقصد بڑا چھوٹا تھا۔ کچھ لوگوں کا مقصود ہوتا ہے شہرت حاصل کرنا۔ آپ یقین کریں، میں نے بڑے پریشان لوگ دیکھے ہیں زندگی میں، ان کی تعریف کر دو تو تھوڑا سکون ہو جاتا ہے، 2-4 بندے کہہ دیں تو اچھا آدمی ہے تو نیند اچھی آ جاتی ہے، ورنہ بیچارے پریشان۔ میں نے دیکھا ہے کہ کارڈ چھپوائے پھرتے ہیں، کئی ان پہ عہدے لکھوائے ہیں، اللہ جانے۔ نوجوانوں نے اپنے فون پر اپنی فوٹو کا وال پیپر لگا لیا، بیچارے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس طرح تو انسان کمزور پڑ جائے گا۔ آپ اگر اتنے زیادہ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ، کوئی مقصد ہو نا زندگی میں، اور اسے اچیو کرنے کا شوق ہو، مقاصد پیدا کرے، مقاصد۔ اچھا ایک اور بات، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے جس مقصد کے لیے آپ چلے تھے وہ آپ کو ملے بھی، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو گئے، تمام انبیاء کامیاب ہیں، لیکن کسی نبی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھایا، کسی نے 2، کسی کا 6 نے پڑھایا، اور خدمت کا، دعوت کا، تبلیغ کا ٹائم کتنا ہے؟ کسی کا 950 سال ہے، کسی کا 400 سال ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ کامیاب گئے، کامیاب اس لیے کہ انہوں نے جو مقصد بنایا تھا نا کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے، یہ مقصد نہیں تھا کہ تبلیغ کا اثر بھی ہو، لوگ سارے فٹافٹ مان بھی جائیں۔ انہوں نے طے کیا تھا کرنی ہے، رب نے ڈیوٹی لگائی تھی تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، اور پوری ڈیوٹی کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو کوئی مقصد نہیں ہے، اگر مقصد ہے تو پھر ہمیں سویرے نتیجہ بھی چاہیے، یہ کام نہیں کریں، محنت کریں، رزلٹ اپنے رب پہ چھوڑیں، کرتے جائیں۔ وہ مولا رومی کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک بیماری بار بار پھیل جاتی تھی، اور اس بیماری کا علاج جو تھا وہ بہت اوپر پہاڑ تھے، 3-4 کٹھے پہاڑ، اور بالکل پلین تھے، ڈھلان تھی، رستہ کوئی، اس کے اوپر جڑی بوٹی تھی۔ تو اطباء نے، حکیموں نے کہا کہ وہ جڑی بوٹی اگر ملے گی تو پھر بیماری ٹھیک ہوگی۔ اب وہاں کو جا ہی نہیں سکتا تھا، جو جاتا پھسل جاتا، لوگ بیمار ہوتے تھے۔ ایک شخص نے ٹھان لی کہ میرا مقصد ہے کہ میں نے اپنے شہر کے لوگوں کی بیماری کے لیے اس جڑی بوٹی کو نیچے لانا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ہتھوڑا لے کے رستہ بنانا شروع کر دیا، اوزار لے کے پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا۔ لوگ اسے کہتا تو پاگل ہے، یہ کہ تم سے کاٹا جائے گا، اتنے 4 پہاڑ ہیں، اتنا لمبا کام ہے، تیرے والا نہیں۔
وہ کہنے لگا یار چلو تم میرا حوصلہ تو نہ توڑو. اب وہ کاٹ رہا ہے کہ مستقل لوگوں کا آنا جانا پہاڑی کے اوپر ہو جائے تاکہ بیماری سے جان چھوٹے. اللہ جوانوں ذرا میری بات پر غور کرنا. پڑھے لکھے بچے اچھے گھروں کے, کوئی مقصد ہی نہیں, ہوٹلوں پہ کھانے جا رہے ہیں, سیریں کرنے جا رہے ہیں, ٹریولنگ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. بلاخر یہ ہوتا ہے کہ ہر چوتھے دن کہتے ہیں یار بور ہو رہا ہوں, پتہ نہیں دل کیوں نہیں لگا. آپ کو کوئی مقصد زندگی نہیں ہے تو دل کیسے لگے؟ صلاحیتیں کسی کام ہی نہیں آ رہی تو زندگی تو الجھی رہے گی. اگر کوئی مقصد حیات ہو. میں صبح نکلتا ہوں سفر پر, رات کبھی کسی شہر میں, دن کسی شہر میں, صبح کسی شہر میں. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کبھی بڑا ہی لطف آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی سیاست کے لیے ہے, کوئی دولت کے لیے ہے. یہ کریم کا کرم نہیں. یعنی لوگ کس نام سے پکارتے ہیں, کہتے ہیں اسے بلاؤ یہ رب رسول کی بات کرے گا. تو دیکھو نا کبھی اپنا کام بندے کو سکون دینے لگ جاتا ہے. میرا ایک دوست ہے کالج کا, مجھے کہنے لگا آؤ تھوڑے دن سیر کرنے چلے. میں تو ایک کام کر کے تھک گیا ہوں. میں کہ تو تھکے ہیں نا, میں تو نہیں تھکا, میرا تو کام مزیدار ہی بڑا ہے, یہ تو لطف ہی بڑا دیتا ہے. تو ہمیں تو روز, ہم تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ روز نئی راحت عطا کرتا ہے. لہذا کوئی خوبصورت مقاصد اور آپ اپنے کام کا مزہ لینے لگ جائیں تو ویسے بھی ذرا تھکاوٹ نہیں ہوتی. چلے جسم کبھی تھک بھی جائے نا تو روح تازہ رہتی ہے, ذہن تر و تازہ رہتا ہے. وہ شخص کہنے لگا میں لے کے آتا ہوں, تمہیں کس نے کہا نہیں ملتا. یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اپنی اصلاح کا کہ کوئی ایک مقصد طے کر لیا جائے زندگی میں. اس نے نا پہاڑ توڑ کے سیڑھیاں بنانی شروع کی. سالوں لگ گئے اور ان سالوں میں جو آیا حوصلہ توڑ نہیں آیا. اس نے کہا چھوڑ دے, کہاں تم سے رستہ بنے گا. اس نے 2 پہاڑ توڑے تھے, 4 تھے, 2 توڑے تھے, موت کا وقت آ گیا. اب جہاں تک توڑ دیے تھے وہاں تک رستہ بن گیا تھا, لوگ آ بھی رہے تھے جا بھی رہے تھے. جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگ اسے کہنے لگے کیا ملا تجھے, کامیاب تو ہوا نہیں. کہنے لگا تمہاری غلط فہمی ہے, میں جیت کے جا رہا ہوں. ہاں میں جیت کے جا رہا ہوں. کہا کس طرح؟ کہنے لگا دیکھو میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا ہے, اب جو میرے بعد رستہ بنائے گا نا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے, وہ یہاں سے شروع کرے گا. اور آدھا رستہ میں نے بنا دیا ہے, چلو آدھا ہی. ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے, کوئی حکومت آدھا رستہ بھی نہیں بناتی. چلو آدھا ہی بنا دینا, جو آگے آئے وہ وہاں سے شروع کر لے, جو آتا ہوگا تو میں نے صفر سے شروع کرنا ہے. لہذا وہ